حمده سبحان اللہ العظیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کثرت سے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ وقال فی موضع آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم معزز سامعین کرام، معزز خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ آج کی رات لیلۃ القدر کی عبادت میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، آج کے درس میں آپ کے سامنے مجھے خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایک مومن کے اندر کتنا ہونا چاہیے، اور جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ باہر بہت سارے لوگ بہت آواز کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آواز کم کریں، صرف مسجد کے اندر والوں کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کی آواز سے باہر جو مسجد سے متصل گھر ہیں، مکانات ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، جس سے آپ کی عبادت کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسی عبادت جس عبادت میں دوسروں کو تکلیف ہو، وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے عبادت۔ اس کی بہت ساری دلیلیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور اس کا غلط اثر بھی لوگوں پر پڑتا ہے، تو دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان ہیں۔ اس لیے باہر آواز نہ کریں۔ کھانے پینے میں ایک سموسے کے لیے اتنی آواز ہوتی ہے، ہماری قوم کا حال بہت ہی مشکل ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
متعدد مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھی سے ڈرو۔ کہیں اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فَاتَّقُونَ فَارْهَبُونَ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، صرف مجھی سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، خشیت، خوف، یہ سب ایک ہی معنی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے، دنیا والوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو۔ کہیں اللہ نے کہا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہیں، اللہ پر ایمان ہے، تو صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ دیکھیے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے ایک مومن کو، لیکن آواز کر رہے ہیں، آواز کرنے کو اندر آ جاؤ، خالی ہے جگہ۔ اب بھی بولے نا، باہر سے بھیج دیجیے آپ لوگ، بولیے جگہ خالی ہے، مسجد کے اندر جگہ خالی ہے، جو لوگ باہر ہیں ان کو باہر سے اندر بھیجیے، نہیں تو مکمل باہر بھیج دیجیے تاکہ کم سے کم گھر میں آرام کر لیں وہ۔ تو اللہ کا خوف، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے، خوف دو طرح کا ہے، ڈر۔ ایک خوف فطری خوف ہے، جو انسان کے دل میں اللہ نے فطری طور پر خوف اور ڈر رکھا ہے، اور اگر انسان فطری طور پر شیر سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کر رہا، اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرنا۔ کرونا کے دنوں میں بہت سارے لوگ اس آیت کا غلط معنی لے رہے تھے، صرف اللہ سے ڈرنا اور کس سے بھی ڈرنا نہیں، یعنی یہ بیماری کچھ بھی ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، مت ڈرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، ایک بیماری کا خوف دل میں ایک فطری چیز ہے، وہ ڈر ہوتا ہے، وہ منع نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے پیغمبر، ان کے اندر یہ فطری خوف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ عصا دیا تھا، لاٹھی۔ اللہ نے کہا کہ لاٹھی کو زمین پر مارو، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر مارے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عصا جب سانپ بن گیا تو ڈر گئے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، ڈرو مت، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑو، ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں پھر لوٹا دیں گے، جیسے پہلے وہ عصا تھا تو ویسے ہی ہم اس کو لاٹھی بنا دیں گے، ڈریے مت۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے اللہ کے حکم سے آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا مہمان سمجھ کر کے کہ میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اچھی ضیافت کا انتظام کیا، ضیافت تیار کر کے سامنے رکھا، دیکھا کہ یہ مہمان ہیں لیکن کھا نہیں رہے، کہا کہ کھاؤ، وہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کرنے لگے، آخر یہ ایک تو اجنبی لوگ ہیں، ہمارے گھر آئے ہیں، میں نے ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا اور ضیافت ان کے سامنے پیش کیا، یہ لوگ کھا بھی نہیں رہے، آخر ان کی نیت کیا ہے، کہیں کچھ غلط مقصد تو نہیں ہے ان کا، تو ڈرنے لگے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔
تو ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کہا قالوا لا تخف، اے ابراہیم آپ مت ڈریے، لا تخف مت ڈریے، ہم لوگ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک اجنبی لوگ گھر پر آ گئے تو ان سے ڈر گئے۔ تو یہ ڈر کون سا ہے؟ یہ خوف، یہ فطری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ فطری طور پر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے موقع ہیں خوف دل میں آ جاتا ہے، یہ خوف منع نہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون دونوں کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے۔ فرعون مشہور ہے کہ ایک بہت بڑا ظالم، سرکش، متکبر بادشاہ ہے۔ اس کے پاس جا کر کے جو خود زمین پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، ایسے شخص کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ لوگ ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، اور کہا اللہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس کو دعوت دینے جائیں تو وہ ہم پر ظلم نہ کرے، ہم کو قتل نہ کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں سے خطاب کر کے کہا لا تخافا، دیکھیے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ تم اس کے سامنے دعوت پیش کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، باقاعدہ میں تمہاری بات سنوں گا اور وہ تمہارا کیا جواب دے گا وہ سب میری نظر میں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری نگرانی میں اور میری نگاہوں کے سامنے رہو گے، مت ڈرو۔ تو یہ سب ڈر کیا ہے؟ پیغمبروں کی زندگیوں میں خوف، ڈر، تو یہ فطری خوف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں رکھا ہے، یہ مذموم نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ وہ خوف انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خوف اس طرح سے دل میں بٹھا لے کہ باقاعدہ وہ اس کو مؤثر سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گھر سے نکلا، پوری تیاری سے سفر پر جا رہا تھا، اچانک اس کی سواری کے سامنے سے، اس کی کار کے سامنے سے بلی بھاگ گئی۔ اب بلی کا خوف انسان اپنے دل میں اس طرح سے بٹھا لے، وہ یہ سوچنے لگے کہ بلی کا میرے سواری کے سامنے سے گزرنا یہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، میرے لیے میرے ساتھ سفر میں آگے کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ ڈر کر کے واپس بھاگ کے آ جائے، تو یہ ڈر منع ہے۔ ایسے وقت اللہ نے کہا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم دنیا والوں کا خوف اپنے دلوں میں اس طرح سے مت بٹھاؤ، دنیا والے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ڈرو مت۔ تو اگر انسان بلی کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لے اور اس کے سامنے گزرنے کی وجہ سے وہ واپس راستے سے واپس آ جائے تو یہ ڈر منع ہے۔ ایک آدمی کسی پیر، کسی بزرگ اور کسی درگاہ والے کا خوف اپنے دل میں اس طرح سے بٹھا لے کہ اگر میں مصیبت میں، پریشانی میں پھنسنے کے بعد اس کے نام کی نظر و نیاز پیش نہیں کروں گا، اس کے خبر پر نہیں جاؤں گا، اس کے سامنے جا کر کے نہیں مانگوں گا اور اس کے نام کا بکرا نہیں ذبح کروں گا تو مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، میں پریشانی سے باہر نہیں آ سکتا۔ ایسا خوف غیر اللہ کا اپنے دل میں بٹھانا یہ منع ہے، ورنہ فطری طور پر کسی کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کے بہت سارے فائدے ذکر کیے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا
تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس 2 جنت ہے. اور سورہ نازعات میں اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب و کتاب لے گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا. اگر یہ سب سوچ کر کے انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت. تو اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام جنت، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اور احادیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوگا اور آگ کے گولے برسا رہا ہوگا. آج سورج اتنی دوری پر ہونے کے باوجود ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا قیامت کے دن تو سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. ومنہم، بعض لوگوں کے پسینے اس کی کمر تک، بعض کے ٹخنے تک، بعض کے گھٹنے تک، بعض کو پسینے کا لگام پہنا دیا گیا ہوگا، پورے طور پر پسینے میں ڈوبے ہوں گے. ایسے وقت میں بھاگنے کے لیے، سائے کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ چند خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین. حدیث کے اندر جو ہے کہ سبعۃ، وہ 7 خوش نصیب ہوں گے. تو اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، ورنہ صرف 7 ہی نہیں ہوں گے، وہ 7 قسم کے لوگ. دوسری حدیثوں میں اور بھی کئی لوگوں کا تذکرہ ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے. اس میں 2 ایسے لوگوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک ایسا آدمی، ایک ایسا نوجوان جس کو کسی حسین و جمیل لڑکی نے، اور وہ حسین و جمیل خوبصورت ہو اور حسب و نسب والی ہو، بڑے خاندان والی ہو، کوئی معمولی گھرانے کی لڑکی نہ ہو، خوبصورت، حسین و جمیل، بڑے حسب و نسب والی لڑکی اس کو گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ صرف اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دے اور کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اس نوجوان کو، اس شخص کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملی. 2 چیزیں ہیں، ایک تو حسین و جمیل عورت، اور دوسرے وہ بڑے خاندان کی، باعزت، بڑے خاندان کی عورت. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر کیا. یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف امراۃ العزیز، بادشاہ مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تھی. یہ ہے بڑے خاندان کی، بادشاہ کی بیوی خود دعوت دے رہی ہے گناہ کی طرف. اور یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ تھے، نوجوان تھے اور ایک اجنبی مقام پر تھے، گاؤں میں بستی میں نہیں ہے. آدمی گاؤں میں بستی میں کوئی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو یہاں پر میرا گھر ہے، خاندان ہے، میرے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، میں سارے لوگوں کے درمیان دوست و احباب میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، شرمندہ ہونا پڑے گا. یہ سوچ کر کے بھی انسان گناہ نہیں کرتا ہے. یوسف علیہ السلام ایک اجنبی سرزمین میں، ایک اجنبی بستی جہاں ان کا کوئی نہیں ہے، نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اور حد درجہ خوبرو ہیں. آدھی دنیا کی خوبصورتی صرف یوسف علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور گناہ کی دعوت دینے والی کوئی معمولی
عورت نہیں ہے، بادشاہ مصر کی بیوی ہے۔ ایسے وقت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اس عورت کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس گناہ کی طرف جانا یہ بہت زیادہ ممکن تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچانے والی چیز صرف اللہ کا خوف۔ معاذ اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر ایک انسان کے دل میں، ایک نوجوان کے دل میں، وہ کسی بھی ماحول میں رہے، کسی بھی ڈپارٹ میں رہتا ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ انسان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ ہمیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہر لمحہ کہیں بھی رہے اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، دنیا والوں کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ذات جس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ اللہ جو ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ رب العالمین جس کے سامنے مجھے تنے تنہا کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ مجھ سے حساب لے گا، میں اس رب العالمین سے نہیں چھپ سکتا، میں اس اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان اگر اپنے دل میں واقعی اللہ کا ڈر بٹھا لے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، وہ کہیں بھی رہے، کتنے بھی گندے ماحول میں رہے، کیسے بھی ماحول میں رہتا ہو، لیکن وہ اپنی جوانی کی، اپنی زندگی کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، اور اس کو گناہ کی طرف قدم آگے بڑھانے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا ڈر۔ یہی خوف آج ہم ماں باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں۔ ماں باپ کا ڈر بٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موبائل فون ہاتھ میں ہے، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی اپنے روم میں آرام کر رہی ہے، حالانکہ وہ موبائل کے ذریعے کسی سے گفتگو کر رہی ہے، وہ کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے، کسی سے ملاقات کر رہی ہے۔ ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا ڈر بٹھانے کے بجائے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھائیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف۔ دنیا والے دیکھا یا نہ دیکھیں، کوئی بھی نہ ہو، ہم لوگوں کی نظر سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف اگر انسان کے دل میں ہے، وہ کہیں بھی رہے گا، وہ گناہ کی طرف قدم نہیں آگے بڑھا سکتا، برائی کی طرف اس کی نظر نہیں جا سکتی۔ اس لیے کل قیامت کے دن ایسے شخص کو عرش الہی کا سایہ ملے گا جو ہر طرح کی آسانی کے باوجود وہ صرف اللہ کے ڈر سے گناہ کی طرف نہیں جاتا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اسی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوش نصیب کا تذکرہ کیا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف میرے رب کو معلوم ہے، ایسے گناہوں کو اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کرے، اور اس کے دل میں اس طرح سے اللہ کا ڈر آ جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو سمجھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو، اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو کے خطرے، یہ ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایسے آنسو کی بڑی قدر۔ ایک انسان دنیا میں مختلف وجہ سے انسان روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس کر کے، کبھی قرض کے بوجھ تلے دب کر کے۔ دنیا میں کسی نہ کسی وجہ سے ہر انسان کو کسی غم میں، کسی پریشانی میں رونا پڑتا ہے،
لیکن یہ سب رونا دنیا کا رونا ہے، لیکن وہ رونا جو اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو سوچ کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کا وہ رونا بھی اللہ کے سامنے اللہ کی نظر میں ایک عبادت ہے۔ یہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا قطرہ موتی ہے۔ جب انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے تو یہ آنسو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ رمضان کے آخری ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ القدر کی ہم چوتھی رات میں جمع ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو بقیہ چند ایام رہ گئے ہیں، ان ایام کو ہم غنیمت جان کر کے اپنے گناہوں سے مغفرت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، تاکہ یہ جب مہینہ ہم سے رخصت ہو تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہوں کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی ہم مغفرت نہ کرا سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن رمضان کی عبادت نہ کر کے وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ جو آخری ایام ہیں یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ایام ہیں۔ یہ چند گھڑیاں جو رمضان کی باقی رہ گئی ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بقیہ ایام کی ہم قدر کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کی عبادت کر کے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث کے اندر، جو آدمی تنہائی میں اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے روتا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جہنم کے آگ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، جو تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہو، آنسو بہاتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایسے شخص کے آنسو کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کا جہنم کی آگ میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے نتھارے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس لوٹانا ناممکن ہے۔ گائے اور بکری کے دودھ کو نتھار کر کے برتن میں رکھ لیا گیا ہو، اس نتھارے ہوئے دودھ کو تھن میں دوبارہ لوٹانا ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی اس شخص کا جہنم کی آگ میں جانا، جہنم کی آگ میں جلنا ناممکن ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے روتا رہا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آج اس دور میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، مال و دولت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوتے۔ ہم اپنے سامنے جنازے کے منظر کو دیکھتے، کفن دفن کے واقعات کو دیکھتے، بڑے بڑے حادثات کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے آنکھوں سے کبھی، ہمارے دلوں کی سختی کی وجہ سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوتے۔ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ قبرستان میں بھی ہم کبھی جاتے ہیں، وہاں مردوں کو قبروں میں، قبرستان میں دیکھ کر کے، اس منظر کو دیکھ کر کے کہ ایک دن ہمیں یہاں آنا ہے اور تنے تنہا ہم کو خبر کے حوالے چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ سارے مناظر ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، لیکن پھر بھی
ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہنا، یہ آنسو ایسی بڑی عبادت ہے، اور اس آنسو کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں پر حرام کر دیا، جہنم کی آگ ان دو آنکھوں کو نہیں جلا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس آنکھ سے آنسو کے جاری ہو جائے۔ اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھ کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دلوں کی نرمی کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اس لیے کہ سلف کہتے تھے، ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو سخت کر دے۔ اگر ہمارا دل سخت ہے، ہمارے دلوں پر کتاب و سنت کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہو اور ہمیں ذرا بھی فرق نہ پڑے، ہم جنازے کے خبر کے مناظر کو اپنی نظر سے دیکھ کر کے بھی اگر ہمارے دل نرم نہیں پڑتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، اور ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا، ایک مومن متقی انسان اپنے گناہوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ایک مومن متقی انسان اپنے گناہوں سے کیسے ڈرتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں سے اس طرح سے ڈرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور اسے ہر لمحہ یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پہاڑ کا کوئی پتھر اس کے اوپر گر نہ جائے، اس لیے وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا ہے۔ پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والا انسان اطمینان اور سکون سے نہیں بیٹھتا، اس کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں پہاڑ کا کوئی پتھر میرے اوپر نہ گر جائے۔ اسی طریقے سے ایک مومن اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے بے خوف نہیں ہوتا، ہمیشہ، حالانکہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی پکڑ سے وہ ڈرتے رہتا ہے۔ اور ایک فاسق و فاجر انسان، بے دین انسان، جس کو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جس کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کو، ایک تو اس کی دن رات گناہوں میں گزرتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو ایسے معمولی سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس کو معمولی انگلی کے اشارے سے اس کو اڑا دیتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بالکل معمولی سمجھتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اور دوسرے عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی، اسلامی لشکر کی نگرانی کرتے ہوئے، پہرے داری کرتے ہوئے رات گزارے۔ اسلامی لشکر، مسلم فوج کہیں اللہ کی راہ میں نکلا ہو اور سارے فوجی آرام کر رہے ہوں، اور یہ شخص ان کی نگرانی اور پہرے داری کر رہا ہو اور رات بھر جاگ رہا ہو تاکہ کوئی دشمن ان کے اوپر حملہ نہ کر دے، تو وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں اسلامی سرحد کی اور اسلامی لشکر کی پہرے داری میں جو رات گزار دے، سوئے نہ، تو ایسی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ
قطرۃ دموع، قطرۃ دموع، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے جاری ہو جائے، اور دوسرے قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور دوسرے خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں دین اسلام کی خاطر جو انسان کے جسم سے خون کا قطرہ جاری ہوتا ہے، وہ قطرہ بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تو دو خطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے جاری ہوتا ہے، اور دوسرے خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں کسی دشمن کی طرف سے اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس وقت اس کے جسم سے خون جاری ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہا، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، جب کوئی انسان دنیا میں اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہا کہ میں کسی انسان پر، کسی بندے پر دو خوف نہیں جمع کروں گا۔ اگر وہ انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا تھا تو اسے آخرت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر انسان دنیا میں بے خوف ہو کر کے، نڈر ہو کر کے، اللہ کی عذاب اور سزاؤں کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، منمانی آزادی کی زندگی گزارتا تھا، تو ایسے شخص کو آخرت میں ہر مرحلے میں، آخرت کے ہر جگہ اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہر جگہ آخرت میں ڈرنا پڑے۔ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے کو آخرت میں کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو انسان دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا اور منمانی اور آزادانہ زندگی گزارے گا تو اس کو آخرت میں ہر جگہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب سے وہ شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں پوری زندگی اس کی گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزری تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب وہ شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے لائق اور فرما بردار بچے ہو تو میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد میری اس وصیت پر اگر عمل کرو گے تو گویا کہ تم میرے لائق اور فرما بردار بیٹے تھے۔ بچوں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم آپ کے مرنے کے بعد اس وصیت پر ضرور عمل کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، میری پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں گزری ہے، میں نے اپنی زندگی میں، مجھے نہیں یاد آتا، مجھے خیال نہیں آتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو، میری پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا، میں اللہ کے پاس حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا کہ دنیا میں ویسا عذاب اللہ کسی کو نہیں دے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ اس لیے اے میرے بچوں، میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں مت دفنانا، بلکہ میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، اور میری لاش جلنے کے بعد جب راکھ ہو جائے گی تو اس راکھ کو بھی باریک پیس لینا، اس کے بعد اس کو دو حصے کر لینا، ایک حصہ جس دن تیز ہوائیں چلیں گی تو آدھی راکھ تیز ہواؤں میں اڑا دینا، اور آدھی راکھ لے جا کر کے دریا میں ڈال دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ سکے۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیا
اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو مجھے اللہ ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں ویسا کوئی عذاب کسی کو نہیں دے گا۔ جب بچوں نے اس کے ساتھ اس کی وصیت کو پوری کی، اللہ رب العالمین نے اس کی روح کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے بندے آخر تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں تو نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی؟ تو اس نے کہا یا ربی خشیتک، دوسری روایت میں ہے اس نے کہا یا ربی مخافتک، اے رب العالمین صرف تیرے ڈر اور خوف نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، مجھے تیرے عذاب سے بہت ڈر ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی، اس لیے مجھے تیرے عذاب کا ڈر ہو رہا تھا کہ اگر تو مجھے پا لیا تو مجھے بہت سخت عذاب دے گا، اس لیے اے اللہ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، تیرے عذاب سے ڈر کر کے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے خوف کا فائدہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو ایک انسان دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ گناہوں سے، نافرمانی سے بچانے والی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کا ڈر اور خوف۔ اگر انسان کے دل میں، اور خاص طور پہ دور حاضر کے اس ماحول میں جب کہ ساری برائیاں ہمارے قدموں میں ہیں، صرف اللہ کا ڈر ہی انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ سی سی کیمرے لگے ہیں، سارے انتظامات ہیں، ساری ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ صرف یہ احساس کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک انسان راستہ چلتے ہوئے اپنے آنکھوں کے اشارے سے اگر کسی اجنبی عورت پر نظر ڈالتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اپنے آنکھوں کے اشارے سے کیا دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی اس خیانت کو بھی جانتا ہے، اس معمولی اشارے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکا، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو قدم قدم پر اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، اس کو اس کے نظر کی حفاظت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور انسان کو غلط قدم بڑھانے سے اسے روکتی ہے۔ ہم اپنے دلوں میں ہمیشہ جہاں بھی رہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بٹھائیں، اور اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اور یاد رکھیں اصل خوف یہ ہے کہ انسان تنہائی میں، اکیلے میں اللہ سے ڈرے۔ مسجد میں ہم جماعت کے سامنے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں ہیں، لوگوں کی نظر کے سامنے ہیں، ایسی صورت میں تو ہم اللہ سے ڈریں گے ہی۔ لوگوں کے درمیان انسان کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ اصل ڈر خوف کیا ہے کہ انسان تنہائی میں، بند کمرے میں، ایسی جگہ جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پر اگر وہ انسان اللہ سے ڈر کر کے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہی اصل خوف، یہی اصل خوف۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں۔ بالغیب کی مفسرین نے دو تفسیر کی ہے۔ بالغیب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرنا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جنتی جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، اور جنتیوں کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی۔
بالغیب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے غائب ہوں، لوگوں سے الگ رہے، تنہائی میں ہیں، لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، ایک ایسی اجنبی مقام جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، ایسے اللہ کے ڈر سے انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ نے کہا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تنہائیوں میں اکیلے میں اللہ سے ڈرنا جہاں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا نیکی اور بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہیں تنہائی میں اکیلے میں اللہ کے نافرمانی کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ آخر ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے کتنی نیکیاں کی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں چھوڑ دیے، کتنے ایسے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے روزے توڑ دیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تراویح کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا، ایک بار بھی انہوں نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہیں کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے پاس گنی چنی چند مختصر نیکیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح، ریت اور ذرے کی طرح ہواؤں میں بکھیر دے گا۔ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں گرد و غبار کی طرح، ریت اور ذرات کی طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں میں بکھیر دے گا، اللہ کے پاس اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صفہم لنا، آخر وہ کون لوگ ہوں گے کہ ان کی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں سب اللہ کے پاس ضائع ہو جائیں گی؟ ان کے صفات کیا ہوں گے؟ آخر ان کی برائیاں کیا ہوں گی؟ کیوں ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ لوگ تمہاری ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جنس سے ہوں گے، وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، وہ بھی تمہارے ہی بھائی، تمہارے جنس سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ لوگ جیسے تم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی تہجد گزار اور عبادت گزار ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عبادت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، پھر ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ان کی برائی یہ تھی کہ یہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان تو بڑے عبادت گزار ہوتے تھے، بڑے عابد و زاہد کہلاتے تھے، بڑے نیک اور متقی نظر آتے تھے، لیکن جب تنہائیوں میں ہوتے، بند کمرے میں ہوتے، اکیلے میں ہوتے، تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے۔ تنہائی میں جو انسان اللہ سے نہ ڈرے، اکیلے میں جو انسان اللہ کے خوف سے گناہوں کو نہ چھوڑے، ایسے شخص کی نیکیاں بھی اللہ کے پاس ضائع ہو جائیں گی۔ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہماری نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، صرف اس وجہ سے کہ ہم تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، بند کمرے میں اکیلے میں اللہ کے محرمات کا ارتکاب کرتے تھے، گناہوں سے نہیں بچتے تھے۔
میرے بزرگ اور دوستو، آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے، الا من رحم ربی. مگر وہی شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہو اور جس کے دل میں حقیقی طور پر اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا خوف ہو، وہی شخص اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور تنہائی کے گناہوں سے وہ انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ورنہ میرے بزرگ اور دوستو، آج نافرمانیاں اور گناہ، بے حیائی کے کام ہمارے قدم قدم پر ساری آسانیوں کے ساتھ موجود ہے اور انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس لیے اگر ہم تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی ایک ایسی طاقت ہے جہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اگر انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر سکتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہم اکیلے میں، تنہائی میں حقیقی طور پر اللہ سے ڈریں اور تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے بزرگ اور دوستو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی سیرت میں آپ دیکھیے، جو گناہوں سے بالکل معصوم تھے، جن کے پاس گناہوں کا کوئی تصور نہیں، جن کے پاس بڑی بڑی نیکیاں، ہمیشہ نیکیوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں میں کتنا ہوتا تھا. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں قبرستان گئے، قبر کے کنارے بیٹھ کر کے قبر کے عذاب کو سوچ کر کے اس قدر روئے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسوؤں سے وہ زمین جہاں پر آپ بیٹھے تھے وہ زمین پوری تر ہو گئی. آپ کے آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ، اے میرے بھائیوں، اس جگہ آنے کی تیاری کرو. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھے بھی آنا ہے، تمہیں بھی آنا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اس جگہ کے لیے تیاری کرے. دنیا میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچائے، ورنہ یاد رکھو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص کو پہنچنا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد اس کے ساتھ صرف اس کی زندگی کا عمل ہوگا. اگر اچھا عمل ہوگا تو قبر میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس اچھے اعمال نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو یاد رکھو وہیں سے اس کے ساتھ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے. دنیا میں میرے بزرگوں اور دوستو، ایک انسان کتنی احتیاط کی زندگی گزارتا ہے. کبھی کپڑے ہمارے گندے نہ ہونے پائیں، کھانے پینے میں ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، اور موسم کی سختی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا انتظام ہم اپنے گھروں میں، اپنی آفسوں میں کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے حقیقی گھر کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا کیا توشہ ہے. میرے بزرگ اور دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں، تہجد کی نماز میں ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے اس قدر زار و خطار رو رہے ہیں کہ آپ کے سینے سے ولی جوفہ عزیز کا عزیز المرجل من البکا، آپ کے سینے سے رونے کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے چولہے پر کوئی برتن ہو اور اس میں پانی کھول رہا ہو، کھولنے کی آواز جیسے آ رہی ہو، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معصوم عن الخطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بخشوائے. آپ کے اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس کے باوجود اللہ کی پکڑ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہے.
صحابہ کرام جن کی زندگیاں ہمیشہ نیکیوں میں گزرتی تھی، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہوتا تھا میرے بزرگ اور دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور جواب دہی کا اتنا خوف، اتنا احساس، مرض الموت میں ہے، وفات کے قریب، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے اور بار بار آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم مختلف کنویں سے 7 مشکیزیں پانی لاؤ، 7 گھڑے پانی، اور میرے اوپر بہاؤ تاکہ میرے بخار میں کچھ افاقہ ہو، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 7 مشکیزیں پانی جمع کیے اور آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا اور آپ کے جسم پر برابر پانی ڈالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو۔ آپ کو بخار سے کچھ افاقہ ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پکڑ کر کے مسجد لے چلو۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچتے ہیں، صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب سے پہلے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی اور اپنی امت کو قبر پرستی سے، مزار پرستی سے اپنی امت کو ڈرایا اور کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مزار بنا کر کے وہاں جا کر کے سجدے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بننے دینا، میری قبر مزار نہ بننے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وہ نبی جس نبی نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جس نبی نے اپنی زندگی میں اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، جس نبی نے اپنی ذات کے لیے اپنی زندگی میں کبھی دشمن سے بھی انتقام اور بدلہ نہیں لیا، وہ نبی صحابہ کرام کے سامنے حاضر ہیں۔ صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، اگر میرے کوڑے سے کسی کے اوپر ناحق میں نے کوڑے مارے ہیں، میرے ہاتھ سے کسی پر ناحق کسی کو تکلیف ہوئی ہے، میں نے اگر کسی کی ناحق بے عزتی کی ہے، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، مجھ سے اٹھو اور برسر عام سب کے سامنے مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو، مجھے میری پیٹھ پر کوڑے مار کر کے مجھے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچا لو، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ آخرت میں بہت سخت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور جواب دہی کا، اللہ کی پکڑ کا اتنا احساس ہے کہ آپ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے اس صحابی کے قریب گئے۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا کوڑا جب میری پیٹھ پر لگا تھا، آپ کی طرف سے جب لکڑی میری پیٹھ پر لگی تھی تو میری قمیص ننگی تھی، میری پیٹھ ننگی تھی، میں قمیص نہیں پہنا تھا، اس لیے میں آپ سے بدلہ لیتے وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی قمیص اتار دیجیے۔ صحابہ سب پریشان ہیں کہ آخر یہ کیسا آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری مجلس میں انتقام اور بدلہ لے رہا ہے، قصاص لے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اپنی قمیص اتار کر کے اس کے سامنے حاضر ہو گئے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی دی اور کہا کہ اے بندے، تو مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے کر کے اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا لے۔ دنیا میں ہم نے کتنے کو پر ظلم کیا،
کتنوں کو پریشان کیا، کتنے کو گالی دی، کتنوں کا مال ہڑپ لیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں۔ جس نبی کے سارے گناہ معاف ہیں، جس نبی نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں کی، اس نبی کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اللہ کی پکڑ کا یہ خوف ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم سے اپنی خمیص اتار کر کے اس آدمی کے ہاتھ میں لکڑی دیتے ہیں اور قصاص کے لیے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہ صحابی بڑھ کر کے آ کر کے آپ کے پیٹھ میں دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی نشانی تھی، اس کو آگے بڑھ کر کے وہ صحابی چوم لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے گلے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں، مجھ سے انتقام لینا، آپ سے انتقام لینا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ میں آپ کی پیٹھ میں جو مہر نبوت کی نشانی ہے اس نشانی کو میں دیکھوں اور اگر مجھے موقع ملے تو اس کو چوم لوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسی بہانے مجھے موقع دیا، بس یہ خواہش پوری کرنی تھی۔ اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ آپ کی جو لکڑی میری پیٹھ میں لگی تھی، غزوہ حنین کی آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت دے رہے تھے، سارے لوگ مال لینے کے لیے آپ پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیڑ کو، لوگوں کو پیچھے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے لوگوں کو پیچھے کر رہے تھے، تو وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، اس وقت آپ کی لکڑی میری پیٹھ میں لگی تھی، لیکن اے اللہ کے رسول میں نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر کے مجھے تکلیف نہیں دی تھی، لیکن جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ کی مہر نبوت کو دیکھنے کا مجھے موقع بھی ملا اور میں نے آپ کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل میں اللہ کا یہ خوف اور ڈر۔ وفات سے ایک دن پہلے اتوار کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ کے پاس جتنے غلام ہیں سارے غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا، آپ کے پاس اپنے گھر میں 7 دینار تھے، وہ 7 دینار غریبوں کو بلا کر کے ان میں صدقہ کر دیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا ہے اور کس حال میں آپ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سارے غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے، 7 دینار ہے وہ بھی غریبوں کو بلا کر کے صدقہ کر دیے، اور جتنے آپ کے پاس جنگ کے ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، ہبہ کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے گھر میں کچھ بھی کوئی چیز نہیں باقی بچا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا، اے لوگوں میرے نبی اس دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نہ کوئی 1 دینار تھا، نہ 1 درہم تھا، 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں تھا، 1 بکری 1 اونٹ نہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اور اس حال میں دنیا سے آپ گئے کہ آپ کے گھر میں رات میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسن سے تیل مانگ کر کے رات میں چراغ جلایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس طرح سے تھا۔ اور صبح فجر کی نماز، پیر کا دن، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پیر کے دن حجرے عائشہ، جس حجرے میں آپ تھے اس کے پردے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے پردے کو ہٹا کر کے وہاں سے کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو دیکھ رہے کہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں فجر کی نماز ادا کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے، آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب محسوس کیا کہ آپ پردہ ہٹا کر کے وہاں سے کھڑے ہو کر کے
ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ سے ملاقات کرنے کا ہمارے دل میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ لگتا تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے جائیں گے. ہم بالکل بے قرار تھے. نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز پڑھنے آنا چاہتے ہیں, پیچھے ہٹنا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ نماز جاری رکھیے, نماز پڑھتے رہیے. اس کے بعد آپ نے پردے کو بند کر دیا, پھر حجرے میں آ گئے. آپ کی زندگی میں یہ آخری نماز فجر کی نماز تھی. اس کے بعد چاشت کے وقت, فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ پیار کرتے تھے, کبھی جنگ سے آتے, سفر سے آتے, کسی سے ملاقات نہیں کرتے, سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے اور فاطمہ سے ملاقات کرتے, ملتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسرا کام کرتے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ نے کہا, فاطمہ انما فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا ایک حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے اس قدر محبت کرتے تھے. آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر کے ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی. فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روتے دیکھا پھر بلایا اور ان کے کان میں آہستہ سے ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں. بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا آخر وہ کیا بات تھی, تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے, میں نہیں بتا سکتا. یاد رکھیں, ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ راز کی حفاظت کرنا چاہیے. ایک دوست پر بھروسہ کر کے کچھ اپنے راز کی باتیں, اپنے دل کی باتیں, اپنی خاص باتیں اس کو بیان کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے, یہ سوچ کر کے کہ میرا خاص دوست ہے اور میری راز کی باتوں کی حفاظت کرے گا. لیکن آپ اس کے راز کی بات کو دوسرے دوستوں میں بیان کر دیں تو گویا کہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں اور آپ نے بہت بڑی خیانت کی ہے, اور اللہ کے نزدیک ایسا شخص بہت بڑا گنہگار ہے جو راز کی باتوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے, وہ بات کون سی تھی جس پر تم ایک بار رو رہی تھی اور دوسری بار ہنس رہی تھی, اب وہ راز نہیں ہے, اب تو بتاؤ. تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب مجھے بلائے تو میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اس بیماری میں اب میں بچوں گا نہیں اور اس بیماری میں میری موت ہو جائے گی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی جدائی کو, آپ کی موت کو سوچ کر کے رو رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا کر کے کہا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ کل قیامت کے دن تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی, فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ خوشخبری سننے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بلایا, ان کو پیار کیا, ان کو بوسہ کیا اور ازواج مطہرات کو جمع کیا, سب کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو آخرت کی فکر دلائی, اللہ کے عذاب سے ڈرایا. میرے بزرگ اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آخری دم تک آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خوف, یہی تربیت آپ نے اپنی بیٹی کو اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی یہی تربیت کی. آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اللہ کے خوف, اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھایا. اس لیے موجودہ زمانہ, جس زمانے میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں, ہر طرف ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, برائی کا دورہ ہے, برائیاں ہر قدم پر ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم اپنے آپ کو, اپنی جوانی کو, اپنی نظروں کی, اپنے شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہیں اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھائیں. یہ اللہ کا خوف, یہی ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے اور دنیا میں بڑے بڑے فتنوں سے اور گناہوں سے
ہم کو بچا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ سے ڈرنے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ اس وقت بہت سارے مسلمان مرد و خواتین تاخ رات میں اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہیں، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پریشان ہیں، ظلم و ستم کی آگ میں وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے خاص رات میں اور ایسی مناسبت سے ہم ان کے حق میں بھی اپنی دعاؤں میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ہماری دنیا بھر میں ان کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ اس راہ میں ان پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں اپنی خاص دعاؤں میں ان کے حق میں دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، فرشتہ ہماری دعاؤں پر آمین کہے گا، اور فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ظلم سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مظلوموں کے حق میں دعا کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ خاص طور پر پرخلوص درد بھری دعائیں ان کے حق میں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے حق میں درد بھری دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔